الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کے نشست کا موضوع ہے بدعت کے مقابلے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ محترم سامعین و سامعات، بدعت اور اہل بدعت سے دور رہنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، رواہ الشیخان۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے، لہذا ان سے بچو۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ نمبر 2، قول و فعل کے ذریعے حسب استطاعت اہل بدعت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت مروان بن حکم کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلے۔ حضرت مروان اس وقت مدینہ کے امیر تھے۔ جب دونوں عیدگاہ پہنچے تو حضرت مروان نے عید سے پہلے خطبہ کے لیے منبر پر چڑھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان کا کپڑا پکڑ کر کھینچا۔ مروان نے بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو دھکا لگایا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، غیرتم واللہ، رواہ الشیخان، اللہ کی قسم تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ نمبر 3، اہل بدعت کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ ان کا عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ان کا کام، ان کی بات اور ان کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خلاف ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخرج مروان المنبر یوم العید فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکرا فاستطاع ان یغیرہ بیدہ فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع بلسانہ فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذی وهذا حدیث صحیح۔ مروان نے عید کے دن منبر لگایا
اور نماز عید سے قبل خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے مروان، آپ نے سنت کے خلاف کام کیا ہے۔ عید کے دن آپ نے ممبر لگایا ہے جبکہ اس کا رواج پہلے نہیں تھا، اور نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کیا ہے جبکہ خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آدمی نے اپنے ذمہ داری نبھانی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے مٹائے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں اسے برا مانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور ہم اور آپ جب اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر کسی برائی کو دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں، چاہے زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو۔ اگر زبان اور ہاتھ سے آپ روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم اپنے دل کے اندر برا جانیے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماحول اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ جو ہے ایسے کام انجام دے رہے ہیں جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ ہر کوئی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بھائیوں، ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم اپنے گاؤں، گھر، اڑوس پڑوس میں کسی برائی کو دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کرنا ہے، روکنا ہے۔ اگر ہم نے نہیں روکا تو عند اللہ ہم مسئول ہوں گے۔ نمبر 4، اہل بدعت کو اللہ کی طرف دعوت دینا ضروری ہے، ان کا رد کرنا، ان کے شبہات کا جواب دینا، حق کو واضح کرنا، اور زبان اور قلم سے جہاد کرنا واجب ہے۔ اہل بدعت کی تردید میں علماء کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہی میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ ہیں۔ نمبر 5، اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بدعت سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی صحبت وغیرہ اختیار کرنا بدعت میں واقع ہونے کے اسباب اور وسائل میں ہے، وسائل میں سے ہیں۔ اہل بدعت خبیث ترین لوگ ہیں۔ حق واضح کرنے کے بعد اگر یہ نہ مانیں تو پھر انہیں خبیث کہنا جائز ہے۔ ایک بار حضرت کعب بن عجرہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت کعب نے فرمایا، انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ رواہ مسلم۔ اس خبیث کو یا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔